اطلاعات کے مطابق عمران خان اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کو مقتدرہ سے بات چیت شروع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ رابطے کی یہ کوشش ان کے قانونی مقدمات سے متعلق نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر تھی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے ملاقات کے لیے آنے والوں کو بتایا کہ انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی نے موجودہ حکومت کے ساتھ بات چیت ختم کر دی ہے کیونکہ اس کے پاس اصل اختیارات نہیں۔ گزشتہ روز ملاقات کے دوران سینیٹر علی ظفر نے اعظم سواتی کے حالیہ ویڈیو بیان جس میں اعظم سواتی نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان نے انہیں بات چیت خفیہ رکھتے ہوئے مقتدرہ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اعظم سواتی نے کہا تھا کہ عمران خان عوامی سطح پر عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لیکن پس پردہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں پر عمران خان سے سوال کیا تھا۔ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ بات چیت کا اقدام ذاتی مفادات یا قانونی نرمی کے بارے میں نہیں بلکہ یہ پاکستان، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کے مینڈیٹ کے احترام کے بارے میں ہے۔ اسی ملاقات میں عمران خان نے مزید کہا کہ وہ عدالت میں اپنی قانونی لڑائی لڑیں گے اور انہیں کسی بیک ڈور ریلیف کی خواہش نہیں۔ عمران خان نے گزشتہ روز جو باتیں کی ان میں کسی نئی بات کا انکشاف نہیں۔ عمران خان کا 3 سال سے یہی موقف ہے کہ بات کریں گے تو مقتدرہ کے ساتھ ہی کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے زمینی حقائق کی مکمل سمجھ رکھتے ہیں۔ ان کے پاس بے نظیر بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری سمیت کئی سیاستدانوں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے مفاہمت کر کے اقتدار حاصل کیے۔ خود انہوں نے جس طرح 2018 میں اقتدار حاصل کیا اور 3.5 سال اس سے فیض یاب ہوئے یہ انہیں اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ اگر ایک طرف عمران خان پاکستان کی معروضی حقیقت کو سمجھتے ہیں تو پھر وہ مزاحمت کا لبادہ اتار کیوں نہیں دیتے؟ کیا انہیں کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے ہی کی بورڈ واریئرز کا خوف ہے یا پھر ان کے سامنے نواز شریف اور زرداری کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے جب مزاحمت کا لبادہ اتار کر کھل کر مفاہمتی راہ اپنائی تو انہیں اس کی سیاسی قیمت بھی ادا کرنا پڑی؟ وجہ کچھ بھی ہو، دیکھنا یہ ہوگا کہ عمران خان کے لیے عوامی سطح پر مقتدرہ کو تنقید کا نشانہ بنانے لیکن پس پردہ مذاکرات کی بحالی کی کوششیں جاری رکھنے کی یہ دوغلی پالیسی کس دوراہے پر لے جائے گی؟ اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ آپ سبھی کے لیے سوال۔ مزاحمت کا لبادہ اوڑھے عمران خان جمہوریت، قانون کی حکمرانی، عوامی مینڈیٹ کے احترام کے لیے صرف مقتدرہ سے ہی بات کرنے پر بضد عمران کھل کر اظہار کر رہے ہیں نہ انکار کیوں؟ زیغم صاحب کیوں کھل کر راستہ نہیں لے پا رہے ہیں؟ کمپرومائز کرنا ہے کھل کر کریں، ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے تو کھل کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں، ان کے سپورٹرز تو مان ہی جائیں گے جو بھی کہیں گے۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی بھی، مرشد اپنے مرشدوں کو منانا چاہتا ہے، اب کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اور دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کس کو ہے؟ پیر بھائیوں کو۔ آپ جانتی ہیں پیر بھائی تو سر کھل کر منائے نا، سامنے سے منائے، خفیہ ہو کر کیوں مناتے ہیں، چھپ کر کیوں مناتے ہیں؟ بھئی ان کی مرضی، مرشد کو جدھر سے جا کے ملے، رات میں ملے، دن میں ملے، پچھلے دروازے سے ملے، ان کا مرشد ہے یا آپ کا مرشد ہے؟ اور پھر مسئلہ ہے پیر بھائیوں کو۔ آپ کو پتہ ہے پیر بھائی کون ہوتے ہیں؟ پیر بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا مرشد ایک ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں پہ وہ پیر بھائی ہیں جو مرشد کے خلیفے بن گئے ہیں اس وقت، اور اس وقت جو ہمارے مرشد ہیں ان کو باہر کیا ہوا ہے۔ اب مرشد کو نہ وہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ہی قوتیں ہیں پاکستان میں، سیاسی طور پر قوت ہے پی ٹی آئی اور دوسری طرف قوت ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات ہوگی تو وہ خود سے کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان کا جو جھگڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو معاملہ حل بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری پھر وجہ ہے نیریٹو کی، کہ ان کا جو نیریٹو ہے، جو جس کو آپ مزاحمتی بیانیہ کہہ رہی ہیں، اب اس کی ایک سائیڈ جو پرانی سائیڈ ہے وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کی ریجیکشن کی ہے، انہیں کرپٹ قرار دینے کی ہے، نااہل قرار دینے کی ہے۔ ان سے بیٹھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پورے کا پورا جو بیانیہ ہے ایک انتہائی ایماندار، ابو بورڈ، کلین، کرپشن کے خلاف سیاستدان کا اور پارٹی کا، وہ خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ان کا جو نیا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا، اس کا بھی ان کو کچھ نہ کچھ خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ جو بات کرنے کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال ہے تو بہت عرصے سے وہ کھلا کہتے رہے ہیں اور مسلسل کہتے رہے ہیں، بیانات میں بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر بات ہوگی
تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہوگی. تو کیا انہیں 18 سے 22 والا نظام اور طور طریقہ اور وہی سب درکار ہے دوبارہ، جس پر وہ پچھتائے بہت باہر نکلنے کے بعد؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسا پچھتاوے کا اظہار کیا ہو. سر کیا نا، وہ کہتے تھے کہ میں نہیں چلا رہا تھا، کوئی اور چلا رہا تھا، اور پھر جو الفاظ استعمال کرتے رہے. جی تو کیا انہوں نے اس بات پہ معافی مانگی؟ کیا انہوں نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ میں اسرٹ کروں گا، اگر آؤں گا تو وزیر اعظم بن کے دکھاؤں گا؟ اگر واقعی وہ گیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو سیاستدانوں کے ساتھ ان کو بیٹھنا ہوگا. گیم تو اکیلا کوئی چینج نہیں کر سکتا. پھر تو انہیں اسی طریقے سے کرنا ہوگا جس طریقے سے مشرف دور میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کیا تھا. پھر تو ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہوگا انہیں. خفیہ مذاکرات سے تو حل نہیں ہوگا. اور اس سے پہلے ان کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ان کا جو پچھلا طریقہ کار تھا وہ غلط تھا. انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہائیبرڈ سسٹم نہیں بنانا چاہیے تھا، ہائیبرڈ سسٹم کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بات پہ وہ معافی مانگیں یا جو بھی الفاظ استعمال کریں، اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ مل کر نئے رولز آف دا گیم سیٹ کریں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی منزل ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کبھی. یہ ضرور کہا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ تو جہاں پہ فیلئر آتی ہے وہ کہتے ہیں نا فیلئر آرفن ہوتی ہے، کوئی اس کا باپ بننے کو تیار نہیں ہوتا. جہاں بھی کوئی مشکل سوال آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، صحافیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، صحافیوں کو کیوں بند کیا گیا، یہ پابندیاں کیوں تھی، اور اپوزیشن کیوں جیلوں میں تھی، وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا. جہاں پہ کوئی پازیٹیو بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ میں نے کیا. اب آپ دیکھیے نا، یہ تو سیاسی جماعتوں کا، سیاستدانوں کا وتیرہ ہے. اب جب سے انہیں نکالا گیا انہوں نے مسلسل کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کیے جائیں. باجوہ صاحب سے ہی شروع کریں، خفیہ ملاقاتیں کی، ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی، مسلسل کوشش کرتے رہے. اس وقت کوئی راستہ بھی بن سکتا تھا. اور جو انہوں نے سٹریٹ پر کام کیا، جو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اس کو بھی آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ لنک کر سکتی ہیں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ دباؤ ڈال کر اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیا جائے کہ ان سے بات کریں، ان کی ٹرمز پر کریں اور ان کی ٹرمز کو مانا جائے. درست ہو گیا. اب وہ جو پالیسی تھی دباؤ کی، اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اتنا زور لگا دیا کہ چھیکا ٹوٹ گیا 9 مئی کو، اور اس کے بعد گفتگو بہت ہی مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی، اور دوسری طرف سے شرائط بہت ہی سخت ہو گئی جن کو یہ لوگ ہیوملیٹنگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف سے بات یہ ہے کہ 9 مئی کی معافی مانگو تو بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی تھوڑا سکیل ڈاؤن ہونا چاہیے اور کوئی راستہ نکلنا چاہیے. راستہ کیسے نکلے گا؟ کیونکہ پیغام عوام کو یہی دیتے ہیں کہ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان. رضا رومی صاحب ایک طرف عوام کو دکھانے کے لیے مزاحمتی لبادہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ خفیہ ملاقاتوں کو متنازع نہ بنائیں، یعنی پاکستان کی زمینی حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں کہ رستہ وہاں سے چاہیے. یہ کیا کنفیوژن ہے عمران خان کی؟ کیا نواز شریف اور آصف زرداری جیسے سیاسی مستقبل سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ 2 کشتیاں کہاں لے جا کر، 2 کشتیوں میں پاؤں کہاں لے جا کے چھوڑے گا ان کو؟ جی عائشہ، دیکھیے 2 کشتیوں کا سوال نہیں، کشتی تو ایک ہی ہے، اقتدار کی وہ نیا جو دوسرے کنارے پر جہاں پہ اقتدار کا تخت یا تاج یا صحرا ہو وہ لے کر جاتی ہے. وہ اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اس کشتی سے وہ نکل چکے ہیں، اور یقیناً ڈبکیاں لگا رہی ہے ان کی پارٹی، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جس قدر تقسیم کا شکار دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اس وقت ان کی خالد صاحب کی تو یہ مستقل ایک پالیسی رہی ہے. آج یہ آپ نے سوال رکھا تو ہے، لیکن یہ تو میرے خیال سے تقریباً اب 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، بلکہ 2022 سے ہی ان کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، دباؤ ڈالیں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے، دوستی کریں گے تو وہیں کریں گے. باقی ان کی اپروچ جو ہے بدقسمتی سے وہ سیاسی یا جمہوری اپروچ نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعی وہ آئینی جمہوریت یا سویلین سپریمیسی کا سوچ رہے ہیں یا اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حالات بدلیں، تو پھر ان کو اپنی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات کرنی ہوگی. اور ان دیگر سیاسی جماعتوں میں صرف یہ نہیں کہ وہ چند ایک چھوٹی جماعتیں جو ان کے آگے پیچھے آج کل لگی ہوئی ہیں، وہ جو بڑی مین سٹریم پارٹیز ہیں جن میں سے جو ساری اس وقت اقتدار میں بھی ہیں، وہاں پہ بات کرنی ہوگی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ ماضی پہ نظر دوڑائیں
تو بینظیر بھٹو شہید جو تھیں انہوں نے ان تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر MRD کی موومنٹ جو ہے 2 بار 1983 میں اور 86 میں چلائی، اور ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے مخالف تھے، مثلا اصغر خان کو ہی لے لیجئے، یا اور جو سیاسی پارٹیز تھیں جن سے ان کا اتفاق رائے نہیں تھا، جس بڑی سخت قسم کی لڑائی تھی، لیکن جمہوری سٹرگل میں انہوں نے ان کے ساتھ بھی جا کے بات چیت کی اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اتنا پش کیا کہ 1985 میں انتخابات کروا دیے گئے۔ یہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ آج پاکستان میں ماشاء اللہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتھارٹیرین ایک ماحول ہے۔ رضا رومی صاحب مفاہمت انہوں نے بھی کی، تو پھر خان صاحب کیوں نہیں؟ جب بات جہاں کرنی ہے تو پھر ان کی بات کو سن بھی لیں، جب بات ہی ایک جگہ کرنی ہے تو ان کو کیوں نہیں سبمٹ کرتے پھر خود کو؟ دیکھیے کبھی کبھی یوں ہوتا ہے نا کہ اپنے دام میں ہی صیاد جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ نے جب اتنا ایک پچ کے اوپر لے جاتے ہیں بیانیہ اور ایک پوزیشن کہ جی بس اب تو ہم جو ہے یہ سارے چور ڈاکو ہیں سیاستدان، میں جو ہوں اور میری پارٹی جو ہے وہ سب سے کلین اور بہترین ہے، اور یہ کہ ہم لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس ملک میں یہ چلائیں گے۔ اس میں ایک نظریاتی مسئلہ بھی ہے عائشہ، وہ نظریاتی مسئلہ شاید یہ ہے کہ شاید خان صاحب جو ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم میں یقین نہیں کرتے۔ بہت سے ناقدین جو ہیں پاکستان میں، بہت سے تبصرہ نگار ہیں، انہوں نے اس چیز کا اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ شاید 1 پارٹی سسٹم میں یقین کرتے ہیں، کہ ایک پارٹی ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کوریا میں ہے، ویتنام میں ہے، چائنا میں ہے، یا کسی حد تک حسینہ واجد نے بھی یہی 14-15 سال نظام رکھا، تو ترکی میں ایردوان نے رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ ایک پارٹی ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور اپوزیشن کو بس دیوار سے لگا کر۔ تو ہمارا لیکن جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ ایک ملٹی پارٹی سسٹم کی گارنٹی کرتا ہے۔ شاید اس میں یہ ایشو بھی آ رہا ہے، لیکن زیادہ اہم ایشو یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے ہی اسیر ہو چکے ہیں، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں۔ اگر کل کو خان صاحب کوئی مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں تو یقین جانیے بہت زیادہ اس کے اوپر ان کو بھی وہ جو ہے، اگرچہ کہ ان کے بہت سارے ماننے والے ان کی ہر بات مانیں گے، لیکن ضرور یہ پھوٹ پڑے گی، اور وہ خان صاحب کو بھی چیلنج کریں گے۔ خان صاحب بھی چیلنج ہوں گے، یعنی کہ اپنے بیانیے کے اسیر